کھڑکی نہ دو۔ کھڑکیاں دینے والا، روب جمانے والا، دھمکیاں دینے والا بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ انسان کو انسانوں پر روب جمانے اور انہیں جھٹکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ نصیب والے، قسمت والے ہمیشہ عاجز و مسکین بن کے رہے۔ وہ کسی مرتبے پر فائز ہوئے تب بھی انکسار سے کام لیتے رہے۔ مغرور بادشاہ فرعون کی عاقبت کے وارث ہوتے ہیں۔ مسکین سرفراز رہتا ہے، وہ سدا بہار ہے۔ وہ دولت اور حکومت کو امانت سمجھتا ہے، مالک کی عطا کردہ عنایت۔ وہ مالک جو اعلان فرماتا ہے کہ وہ اصل مالک ہے، ملک کا مالک ہے۔ یہ مالک کا حکم ہے کہ سائل کو جھٹکی نہ دو۔ اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ مالک غریب کے ساتھ ہے، سائل کے ساتھ ہے، ضرورت مند کے ساتھ ہے۔ ہر وہ انسان جو ضرورت مند ہے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کے تعاون کے لیے سوال کرتا ہے، سائل ہے۔ سائل کی ضرورت پوری کرو یا نہ کرو، اسے جھٹکی تو نہ دو۔ یہ حکم ایک بڑا راز ہے۔ کہتے ہیں اور کہنے والے چشمدید گواہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک بہت عظیم انسان، بہت پاکیزگی میں رہنے والا درویش اپنے متقدین کے ساتھ نماز فجر ادا کر کے مسجد سے باہر آ رہا تھا، بلکہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ایک خاک روب کو دیکھا جو کوڑا وغیرہ اپنے ٹوکرے میں ڈال کر اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وزن زیادہ تھا۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ٹوکرے کو پکڑ کر اس کی مدد کی۔ مریدوں نے تو بہت ہی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا اور خاک روب کو کوسنے لگے۔ کہتے تھے، پیر صاحب آپ ہمیں حکم فرما دیتے، آپ نے خود کیوں زحمت فرمائی؟ بزرگ بولے، بے وقوفو، بات سمجھے نہیں ہو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کو اس حال میں رکھنے والے نے ہمیں اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ضرورت مند تھا، ہم نے ضرورت پوری کی، اللہ کا شکر ہے۔ اور تم لوگ ضرورت بھی پوری نہیں کرتے اور جھڑکی بھی دیتے ہو۔ توبہ کرو اور بے نیاز اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ بات یہ کھلی کہ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرے اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرے اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پہ ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ افسوس ہے اس علم پہ جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور پناہ مانگو اس علم سے جو اپنے بھی کام نہ آئے۔ وہ دولت جو غریب کو جھڑکی دینے کا ذریعہ بنتی ہے ایک عذاب ہے، لعنت ہے۔ وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے، جہنم کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے۔ وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم پہچان نہیں سکتے، ہم غافل ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، اس لیے اس پیغام سے محروم رہتے ہیں جو صرف سائل کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک سائل ہمیں ملا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈپریشن سے ہماری نئی نئی آشنائی ہو رہی تھی۔ ہم ایک شام، ایک اداس شام، ایک باغ میں تنہا غور کر رہے تھے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور ڈوبنے والا اپنے بعد فضا میں ایک گہری سرخی چھوڑ چکا تھا۔ اتنے میں ایک سائل میری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھے بغیر ہی اسے ناپسند کرنے لگا۔ وہ اس بات سے بے نیاز کہ میں اس کی طرف متوجہ نہ تھا، بولا، سائل کی طرف آنے والے کی طرف توجہ تو کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سمجھے بغیر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ہمارا تو وہی سوال ہے پرانا، کچھ مدد کرو۔ میں اس کی شخصیت اور اس کے انداز گفتگو کے اثر میں آتا چلا گیا۔ میں نے اس کی مقناطیسی شخصیت کے روب میں آ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی احتیاط سے ایک 5 روپے کا نوٹ نکالا اور اس سے کہا، بابا جی قبول فرماؤ۔ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا اسے تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میری بات غور سے سنو۔ میں بھیجا گیا ہوں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم جس کو پریشانی سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک اچھے دور کا آغاز ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا اور سائل کو کبھی جھڑکی نہ دینا۔ سائل محسن بھی ہوتا ہے، معلم بھی۔
بابا بولتا جا رہا تھا اور لفظوں کے چراغ من میں اجالا پیدا کر رہے تھے۔ میرے بارے میں کچھ باتیں ایسی فرما رہے تھے جو صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی بولتے چلے جائیں، لیکن وہ اچانک چپ ہو گئے۔ میں نے کہا مزید ارشاد؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے جس طرح تیری جیب میں پڑے ہوئے 200 روپے میں سے میرے لیے صرف 5 روپے تھے، اسی طرح میرے علم میں سے تمہارا اتنا ہی حصہ تھا۔ میں نے کہا آپ سے پھر کم ملاقات ہوگی؟ بولے ہوگی، ضرور ہوگی۔ ہاں، تم اپنا پتہ تو بتاؤ، ہم تو سیلانی لوگ ہیں۔ بابے نے جیب سے ایک سنہری رنگ والا پوسٹ کارڈ سائز کا کارڈ نکالا۔ میں نے اپنا پتہ لکھ دیا، دستخط کر دیے۔ روشنی ختم ہو چکی تھی۔ بابا نے کہا اچھا بیٹا، اب میرے پیچھے نہ آنا، میں جا رہا ہوں۔ بابا ایک طرف کو ہو لیا، لیکن میں اس کے پیچھے چل پڑا، مگر کہاں تک؟ بابا غائب ہو چکا تھا، ڈپریشن ختم ہو چکا تھا، نئے عنوان ظاہر ہو رہے تھے۔ بابا فقیر سرشار کر گیا۔ بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ سکوت ڈھاکہ پر بھی پھر ڈپریشن کا شکار ہوا۔ ایک شام نماز مغرب کے بعد مسجد سے نکلے، گہری شام ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے ایک بزرگ صورت انسان چل رہے تھے، لمبے بال، ننگے پاؤں، ہاتھ میں تسبیح۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کے وہ اچانک رک گئے اور پیچھے مڑ کر مجھ سے مخاطب ہوئے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے پیچھے نہ آنا، تم باز نہیں آتے؟ اچھا بولو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا کچھ نصیحت ہی۔ بولا ساحل کو جھڑکی نہ دیا کرو، ہم لوگ محسن ہیں، معلم ہیں، ڈپریشن کی ضرورت نہیں۔ تم ہم سے زیادہ فکر مند ہو۔ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں بابا نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور کہا مجھے اس پتے پر پہنچا دو۔ میں نے کارڈ دیکھا، میرا ہی نام، میرا پتہ اور میرے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا، دستخط میرے ہی بقلم خود۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج سے 15 سال پہلے والا بابا میری نظروں کے سامنے آیا، لیکن یہ بابا وہ نہیں تھا، قطعاً مختلف۔ میں اور حیران ہوا۔ بابا بولا حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، ہمارا چولہ بدلتا رہتا ہے، ہم صرف سائل ہیں، محسن، معلم۔ ہماری شکل و صورت کچھ بھی ہو، ہم وہی ہیں، تمہیں عطا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہماری طرف غور کیا کرو، ہم پیسے مانگتے ہیں تو صرف اس لیے کہ تم بخیل ہونے سے بچ سکو۔ ہم تم کو سخی بنانے کے لیے آتے ہیں۔ سخی، اللہ کا دوست، صرف سائل کے دم سے۔ سائل کو جھڑکی نہ دو۔ بابا پھر غائب ہو گیا۔ ڈپریشن ختم ہو گیا۔ اندھیرے میں روشنی پھیل گئی، مایوسیوں میں امید کے چراغ جل اٹھے۔ کار سازے ماں فکرے کار ماں، آج تک وہ سائل میری نظروں کے سامنے ہے، معلم، محسن، بخیل کو سخی بنانے والا، غیر اللہ کو حبیب اللہ بنانے والا، جھڑکی کے لیے نہیں، ادب و احترام سکھانے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے دروازے پر اللہ کی رحمت دستک دیتی ہے اور کہتی ہے خبردار، غافل نہ ہونا۔